اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ فرقان آیت نمبر 45 سے 57، 45 سے 57۔ پروردگار عالم مختلف نشانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا الم تری الی ربک، کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف۔ یہاں پر ظاہر ہے آگے جو بیان ہو رہا ہے اسی سے واضح ہے کہ یہاں رب کی طرف دیکھنے سے مراد ہے رب کی قدرت کی طرف توجہ کرنا۔ کیف مد الظل، کیسے اس نے سائے کو پھیلایا، یعنی ایک وجود ہے اور ایک وجود کا سایہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو سایہ معدوم ہوتا ہے، اس وقت تو سایہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر سایہ نمودار ہونا شروع ہوتا ہے، تو پھر سایہ بڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد گھٹتا ہے اور دوپہر کے وقت پھر بالکل دوسری سمت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو پھر اس وقت ایک وقت آتا ہے جب مغرب کے وقت وہ سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کی قدرت کو کہ کیف مد الظل، کہ کیسے اس نے سائے کو پھیلایا۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو سائے کو ساکن کر دیتا، یعنی پروردگار عالم یہ تغیر، یہ تبدل، یہ جو ویرائٹی اور یہ ویریشن ہے اس کو نہ رکھتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اس کے بعد اس نے سورج کو اس کے اوپر دلیل بنایا، یعنی یہ سورج کا طلوع ہے اور سورج کا مختلف مراحل سے گزرنا ہے ایز اٹ اپیئرس، ورنہ تو ظاہر زمین کی موومنٹ ہے، مگر ایز اٹ اپیئرس جیسے کہ ظاہر ہوتا ہے اسی کی وجہ سے محاورے بنتے ہیں۔ دا سن رائزز ان دا ایسٹ سیٹس ان دا ویسٹ، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آبزرویشنل ہوتی ہیں، تو درست ہے کہ جو زمین کی موومنٹ ہے اس کا اپنا ایک اثر ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جس طریقے سے ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے، اور دونوں صورتوں میں بہرحال ہمارے لیے ظاہری طور پر سورج ہی رہنما قرار پاتا ہے سائے کے بننے، سکڑنے اور ختم ہونے کے حوالے سے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے اس سورج کو دلیل بنا دیا، رہنما بنا دیا۔ ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا، پھر اسے اپنی طرف ہم نے سمیٹا تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی یہ جو سمیٹتے ہیں یہ بھی ہم سمیٹتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم رات اور رات کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، پوشش بنایا۔ جس طرح سے لباس کا کام کور کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے رات کا کام بھی کور کرنا ہوتا ہے۔ رات کا کام ساتر کرنا ہے، یعنی ستر فراہم کرنا، ایک طرح سے ایک کورنگ ہے کہ جو رات کی صورت میں حاصل ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا نے ایک چادر ہے کہ جس کو اوڑھ لیا ہے، جس کی وجہ سے تاریکی چھا چکی ہے، روشنی ختم ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان ایک برودت، ایک ٹھنڈک کا احساس کرتا ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور رات میں یہ جو نیند ہوتی ہے خاص طور پر، دیکھیے اس کے اندر رات میں لباس اور پھر نیند کو فوراً بیان کیا گیا، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اصل جو سونے کا وقت ہے وہ رات ہی کا ہے۔ یعنی یہاں پر میں خاص نصیحت کرنا چاہوں گا اپنے نوجوان دوستوں کو جن کا طریقہ کار اس طرح سے بالکل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ رات اور خاص طور پر رات کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی رات جب گہری ہو جائے اور اس کے بعد جو پہلا حصہ اس کا بنتا ہے تو یہ حصہ آرام ہی کے لیے ہے، پھر اس کے بعد انسان عبادت کے لیے کھڑا ہو، پروردگار عالم سے راز و نیاز کے لیے کھڑا ہو، تو وہ تو آگے آپ دیکھیں گے کہ اسی سورہ میں پروردگار عالم نے عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی ہے، رحمان کے بندے کون، تو وہاں پر بھی یہ بات آئی ہے کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی رات اس شان سے گزرتی ہے کہ کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو دو اہم ترین کام ہیں، ایک ہے آرام اور ایک ہے عبادت جو رات میں کی جانی چاہیے۔ وجعل النہار نشورا، اور اللہ نے دن کو بنایا چہل پہل کے لیے، یعنی انسان ہاتھ پیر مارے روٹی روزی کے لیے، اپنے معیشت کو درست کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ خدا ہے کہ جس نے ہواؤں کو چلایا خوشخبری دیتا ہوا اس کی رحمت کے آگے آگے۔
یعنی ہوائیں ہیں کہ جن کے چلنے سے یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اب بارش برسنے والی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی کو جو طہور ہے، طہارت کو سمجھایا کہ وہ پانی خود بھی پاک ہے، اور پھر طہورن کے لفظ میں اتنی گنجائش ہے کہ اس کے ذریعے سے جو تطہیر کا عمل ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خود بھی پاک ہے اور یہ پاک کرتا بھی ہے۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ مطہرات کی جو فہرست ہے، یعنی وہ چیزیں جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان میں سر فہرست پانی ہی کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو اس کا کام یہ ہو گیا کہ یہ خود بھی پاک ہے اور یہ طہارت پاکیزگی فراہم کرتا ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے مزید کچھ فائدے گنوائے ہیں کہ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً، یہ جو مردہ شہر ہیں ان کو ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے، یعنی وہ شہر کہ جہاں پر مٹی اور گرد و غبار اڑ رہا ہو، وہیں پر جب پانی برس جاتا ہے تو پھر فصلیں لہلاتی ہوئی نظر آتی ہیں، زمین سونا اگلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا، اور ہم سیراب کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ان کو جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ انعامن چوپائے، وہ اناسیہ اور آدمیوں کو کثیرا، یعنی جانوروں کی سیرابی اور انسانوں کی سیرابی، ان کا بھی انتظام ہم نے اس کے ذریعے سے کر دیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے پیش کیا۔ کسے پیش کیا؟ ایک بات تو یہی کی گئی کہ یہ جو پانی ہے اسی کی بات ہو رہی ہے کہ پانی برستا بھی ہے، پھر برسات رک جاتی ہے، اور اس طریقے سے کسی اور جگہ پر پھر برسات ہوتی ہے، پھر واپس جب یہاں موقع آتا ہے تو جہاں برسات ہوتی ہے، تو پروردگار عالم نے طرح طرح سے پانی کو یعنی پہنچایا ہے، کبھی یہاں بارش کبھی وہاں بارش، لیذکروا، تاکہ یہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ اور ایک بات یہ کہے گی کہ یہ جو قرآن ہے اور ہدایت ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اسے طرح طرح سے ان کے سامنے پیش کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ باتیں دونوں درست ہیں، مگر یہاں پر کیا مراد ہے اس میں تھوڑے سے اقوال مختلف ہو گئے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے ناشکرے پن کے سوا کسی دوسرے راستے کے اختیار کرنے سے انکار کیا، یعنی ان میں سے اکثر انکار کر کے ناشکرے ہی رہے۔ اتنی نعمتوں کو دیکھا مگر ان نعمتوں سے استفادہ کرتے رہے مگر ہدایت حاصل نہیں کی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے اندر ایک عذاب الہی کی اطلاع دینے والا بھیجتے، نذیر یعنی ڈرانے والا، قریہ یعنی بستی، ہر قریے کے اندر اگر ہم چاہتے تو اسی طریقے سے نذیر کو بھیج سکتے تھے۔ پروردگار عالم نے ہر امت میں تو رسول کا بھیجنے کا ذکر کیا ہے، ان من امت الا خلا فیہا نذیر، ہم نے ہر امت کے اندر ایک نذیر کو بھیجا، یہ بات تو بیان کی ہے، مگر یہاں پر بات ہو رہی بستی کی کہ پروردگار عالم بستی کی بات کرتا ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ بھی دیا گیا کہ یہ خاص پیغمبر اکرم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے ہم رسول بھیجتے رہے، ابھی بھی اگر ہم چاہتے تو مختلف رسولوں کو بھیج سکتے تھے، مگر یہ پیغمبر اکرم آخری نبی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ان کے لیے ایک امتیاز ہے کہ اس رسول کے ذریعے سے رسالت کا باب بند کر دیا گیا، نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب یہ پروردگار عالم کے نزدیک ایک مرتبہ اور شان ہے اپنے حبیب کی کہ جس کے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا اور قیامت تک کے لیے ان کی نبوت اور رسالت کو باقی رکھا گیا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو خبردار کافروں کی اطاعت نہ کریں، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ جہاد کریں، بڑا جہاد کریں، اور اس کے ذریعے سے جہاد کریں۔ یہ کون ہے جس کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے؟ تو بالاتفاق تقریباً سارے ہی مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی جہاد بالنفس ہے کہ ان کو متوجہ کرتے رہیں، ایک اکیڈمک جہاد ہوگا جس کے ذریعے سے دلوں کو جذب کیا جائے، جس کے ذریعے سے ذہنوں کو ایبزارب کیا جائے، دلیلوں کی طرف متوجہ کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے انہیں اسلام کی طرف لایا جائے، اور یہی وہ جہاد ہے کہ جو علماء کرام کو بھی کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے یہاں پر اس بات کو بھی سمجھا دیا کہ کافر تو اپنے ایجنڈے کے مطابق تم سے اوبیڈینس چاہیں گے، مگر تم پھر ان کی اطاعت مت کرنا، ان کے سامنے تو تمہیں قرآن مجید کے ذریعے سے استدلال پیش کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بہت اہم نشانی جس کی طرف پروردگار عالم نے متوجہ کیا، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہ ہے جس نے دو دریاؤں کو اکٹھا کیا ہے۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ ہے شیریں اور خوشگوار، یعنی میٹھا اور خوشگوار، یعنی اس کا پانی جو ہے میٹھا ہے، اس میں مٹھاس ہے اور یہ خوشگوار ہے، پیئیں تو اچھا لگتا ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ ہے نمکین کھاری پانی،
یعنی شور جس کے اندر مزہ نہیں ہے، جس کو پیئیں تو کڑواہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ وجعل بینہما برزخا، اور ان دونوں کے درمیان اس نے درمیانی پردہ ڈال دیا ہے، وحجرا مہجورا، اور مستقل رکاوٹ اس نے قائم کر دی ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے جو لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ قدرت الہی کی کار فرمائی ہے، ہر آدمی اس وقت بھی دیکھ سکتا ہے ہر اس جگہ جہاں کسی ندی کا سمندر کے ساتھ اس طرح اتصال ہو کہ دونوں برابر برابر جاری ہوں، جیسے وہ مقام جسے عراق کے راستے میں زائرین دیکھتے ہیں خلیج فارس سے دریائے دجلہ کے اتصال کا، کہ وہاں کھاری اور میٹھا پانی دونوں کاندھے سے کاندھا ملائے رواں ہیں، اور نہ وہ کھاری اس میٹھے میں مخلوط ہو کر اس کی شیرینی میں خلل ڈالتا ہے، نہ یہ میٹھا اس کھاری میں مل کر اس کے کھاری پن میں کمی کرتا ہے۔ یہی قدرتی رکاوٹ ہے جسے قرآن نے برزخ اور حجرم محجورہ سے تعبیر کیا ہے، جو کوئی جسمانی رکاوٹ نہیں بلکہ صرف قانون خداوندی کی رکاوٹ ہے۔ اس حوالے سے اور بھی بہت ساری ڈاکومنٹریز اور بہت ساری پکٹوریلز اور بہت سارے ویڈیو پریزنٹیشنز آپ کو انٹرنیٹ وغیرہ پر مل جائیں گی، مگر واقعاً یہ عجیب پروردگار عالم کا مظاہرہ قدرت ہے کہ جس کو دیکھنے سے یقیناً انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر اگر ایسے منظر کو ہوائی جہاز سے تھوڑا اوپر سے بلندی سے ہیلی کاپٹر سے دیکھا جائے اور پھر نیچے دیکھا جائے کہ کس طریقے سے دونوں بہ رہے ہیں اور ایک دوسرے میں مکس اپ نہیں ہوتے، تو یقیناً انسان کو پروردگار عالم کی قدرت کا اور زیادہ احساس ہوتا ہے، اس لیے کہ تھوڑا سا یہ روٹین سے ہٹ کر ہے، ورنہ تو جتنی چیزیں انسان کے سامنے ہیں وہی ایمان لانے کے لیے بہت کافی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ وہی خدا ہے کہ جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ پانی زندگی ہے، پانی کی اہمیت ابھی تھوڑے دن پہلے بھی پروردگار عالم نے بیان کی، اور پھر ایک مرتبہ پانی کو بنیاد قرار دیا کہ پانی ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا نے انسان کو پیدا کیا۔ وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اس نے اس کے درمیان خونی اور سسرالی رشتے کا مرکز بنایا، یعنی رشتے دونوں طرح کے ہیں، خونی رشتے بھی ہیں اور سسرالی رشتے بھی ہیں، اور پروردگار عالم نے ان کو قرار دیا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور یقیناً تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی پروردگار عالم نے سمجھایا کہ جو رہبانیت ہے یعنی ازدواجی رشتوں سے آزادی کی تعلیم، یہ فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ پروردگار عالم نے اسے اپنی نشانی کے طور پر بیان کیا ہے، ورنہ اگر یہ بہت کوئی خوبی والا طریقہ کار ہوتا تو پروردگار عالم کو تو اسے یہاں پر کنڈیم کرنا چاہیے تھا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں کے ضمن میں یہاں پر بھی اور دوسرے مقامات پر بھی بیان کیا ہے، اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین فطرت کے رہنما ہیں، انہوں نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، کوئی مناسٹسزم نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت اور میرا طریقہ کار ہے، اور جو میرے آئین سے اور طریقہ کار سے ہٹے پھر اس کا مجھ سے کوئی ربط نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی جو انہیں نہ نفع پہنچاتی ہے اور نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ ان بتوں کے آگے یہ لوگ سجدہ ریز ہیں اور ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان بتوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ یہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ یہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے پروردگار کے خلاف پشت پناہی کرنے والا ہے، یعنی خدا سے لڑنے کے لیے آگے ہیں اور ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جد بندی کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے حبیب ہم نے تو آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، یعنی بات آپ کی صرف بیان کرنا یہی آپ کی ذمہ داری ہے، زبردستی لوگوں کو راہ راست پر لانا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، إِلَّا مَنْ شَاءَ، مگر جو یہ چاہے کہ اپنے پروردگار کی طرف راستہ بنائے، إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، کہ جب وہ راستہ بنا لے۔ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہوگی کہ جب پیغمبر اکرم کے محنت کو، پیغمبر اکرم کی زحمت کو ریکگنائز کرنے والے کچھ افراد سامنے ہوں، ان سے یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کافروں اور مشرکوں سے کیا بات کہی جائے گی؟ ان سے تو جب یہ کہا جائے کہ مجھے اللہ کا رسول مانو تو وہ رسول ہی نہیں مانتے کہ کسی قسم کے اجر کی کوئی گنجائش، اجر کی کوئی بات کی جائے۔
تو یہاں پر پروردگار عالم نے جو یہ کہا ہے اس کو ان دوسری آیتوں کے ساتھ ملا کر دیکھیے کہ جتنے انبیاء ہیں وہ سب یہ کہتے رہے کہ ان اجری الا اللہ، کہ ہمارا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے پر ہے، ہم تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتے۔ یہاں پر جب اجر کی بات کی گئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ اس کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہمیں تو اجر چاہیے، مگر وہ اجر کیا ہے؟ یہ جو اگر دین خدا کے راستے کی طرف آ جائیں یہی ہمارا اجر ہے۔ اور دوسری جگہ پر ہمیں ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ قل، اے حبیب کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ مودت اختیار کرو میرے قرابت داروں سے۔ ان دونوں کو ملائیے، اور پھر اس کے بعد ایک تیسری آیت جو سورہ سبا کے اندر آئے گی کہ ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہ میں نے جو تم سے اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اجر جس کی تمام انبیاء نے نفی کی ہے وہ ہے جس کا فائدہ اجر طلب کرنے والے یعنی پیغمبر کی طرف راجع ہو۔ یہی وجہ ہے یہی وہ چیز ہے جو بلندی عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس قسم کا کوئی اجر ہمارے رسول نے بھی طلب نہیں فرمایا۔ انہوں نے حکم خدا سے جو چیز بطور اجر طلب فرمائی ہے وہ ہے جو خود ان کے مقصد رسالت کا جز ہے، یعنی خلق خدا کی ہدایت اور ان کے لیے سامان نجات کی فراہمی، اور وہ ذوی القربہ کی محبت انہی مفادوں کی حامل ہے۔ اس لیے اس اجر کا سوال پیغمبر کے عمل کی بے غرضی پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اجر کوئی مادی نہیں مانگا گیا، وہ اجر مانگا گیا کہ جو معنویت رکھتا ہے، مودت ذی القربہ، اہل بیت کی محبت، علی و زہرا اور حسن اور حسین کی علیہم السلام کی محبت، اور یہ جو اجر مانگا گیا ہے اس کا فائدہ فہو لکم، یہ تمہارے ہی لیے ہے۔ اور وہ فائدہ کیا ہے وہ اس آیت کے اندر بتا دیا گیا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، جو اپنے پروردگار کی طرف راستہ بنا لے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو یہ اجر رسالت ادا کرے گا اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اور وہ فائدہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ کے راستے تک جانے میں، اللہ کی طرف جانے میں جو راستہ جاتا ہے صراط مستقیم، اس تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی۔ طے ہے کہ جب محبت ہوتی ہے تو دل اس کی طرف جھکتا ہے، اس کے طریقے کی طرف جھکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی۔ اتنا بات ذہن میں رکھیے گا کہ اجر رسالت کے حوالے سے خود برادران اہل سنت میں سے بہت سے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ینابع البودہ کتاب کا عنوان شیخ الاسلام سلیمان قندوزی اور ان کے علاوہ بہت سارے ایسے علماء کرام کہ جنہوں نے کتابوں کے نام ایسے رکھے کہ جسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے اجر رسالت کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ مبارکہ فرقان آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 68، 58 سے 68 ارشاد ہوتا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت، توکل کیجیے یعنی بھروسہ کیجیے اس زندہ پر جو کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان بھروسہ کسی ایسے پر کرے کہ جس کو موت آنے والی ہے تو یہ بھروسہ عارضی ہی ہوگا، ہمیشہ یہ خدشہ رہے گا کہ اگر یہ اٹھ گیا تو اس کے بعد کون ہوگا کہ جس کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ مگر اللہ کا بندہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے اندیشہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس پر اس کو بھروسہ ہے اس کی حیات لازوال ہے اور موت کی دسترس اس پر نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ بھروسہ کیجیے اس زندہ پر کہ جس کو موت نہیں آنی، وسبح بحمدہ، اور تسبیح کیجیے ہم کے ساتھ پروردگار عالم کے بے عیب ہونے کو بھی بیان کیجیے اور اس کے کمالات کو بھی بیان کیجیے۔ وکفیٰ بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے اس سے زیادہ باخبر کون ہوگا، یعنی اس کو نہ موت آنی ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ بے عیب ہے، وہ صاحب کمال ہے۔ حق یہی ہے کہ اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے اور اس سے کچھ چھپا ہوا بھی نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ واقف ہے، یہاں تک کہ ان کے گناہوں سے بھی واقف ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، اور وہی وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے اس کو بھی، فی ستۃ ایام، اور 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ دنوں کا لفظ جو ہے وہ لازمی طور پر اسی دن کے معنی میں نہیں ہوتا کہ جس کو ہم اپنے روزمرہ کے عام محاورے میں استعمال کرتے ہیں۔
مثلا کبھی ہمارے پاس گفتگو میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کے پورے مجموعے کو دن کہا جاتا ہے، کبھی رات کے مقابلے میں دن کہا جاتا ہے، محاورے کے بدلنے سے اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خود قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے زمانے کے معنی میں یوم کے لفظ کو، ایام کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہے جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ظاہر کے دن سے مراد یہ ہے کہ وہ زمانہ کہ جو انسان کے فیور میں ہے، اور ایک وہ زمانہ کہ جو انسان کے فیور میں نہیں ہے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام کے وہ الفاظ کے الدہر یومان، یوم لک و یوم علیک، زمانہ 2 دنوں کا نام ہے، ایک وہ جو تیرے فیور میں ہے اور ایک وہ جو تمہارے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اردو کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، مثلا بہادر شاہ ظفر کا وہ مشہور شعر ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اب یہاں پر 4 دن کے ذریعے سے زندگی کے مختصر ہونے کو سمجھایا گیا، پھر اس کی 2 تقسیم بھی کر دی گئی۔ تو یہاں پر بھی جو تشریح تفسیروں کے اندر کی گئی، خاص طور پر سورہ اعراف میں اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا، سورہ ہود میں اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا، اور دیگر مقامات پر وہاں پر اس بات کو سمجھایا گیا کہ پروردگار عالم نے 6 فیزز ہیں، 6 مراحل ہیں کہ جن کا ذکر کیا، اور یہ بہرحال جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ ہے کہ پروردگار عالم کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ جلدی اسے ہوتی ہے کہ جیسے ہاتھ سے نکل جانے کا کوئی خطرہ ہو، پروردگار عالم ہر چیز کو جب سمجھتا ہے اور جس طرح سے سمجھتا ہے انجام دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کن فیکون کہہ کر، اور اگر وہ چاہے تو کن فیکون کہہ کر آغاز کرے اور مختلف فیزز کے اندر ان چیزوں کو مکمل کرے۔ یہ پروردگار عالم کی مرضی ہے اور اس کی بات حکمت پر مبتنی ہوتی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا 6 ایام میں، 6 مراحل میں۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ عرش پر جلوہ گر ہوا۔ یہ بات بھی پہلے کئی مرتبہ آ چکی کہ عرش سے مراد کیا ہے۔ جس طرح سے خانہ کعبہ زمین پر پروردگار عالم کے اقتدار کی ایک علامت ہے، اسی طریقے سے عرش پروردگار عالم نے اس مقام پر اپنی ایک اقتدار کی علامت کے طور پر رکھا ہے۔ الرحمن، یہ ہے رحمان، واسأل بہ خبیرہ، تو پوچھ لو اس سے کہ جس کے پاس خبر ہے۔ اب یہ یہاں پر جو لفظ رحمان ہے اس کے ذریعے سے اگلی جو آیتیں ہیں ان کی بھی وضاحت تھوڑی بہت ہو جائے گی کہ پروردگار عالم نے لفظ رحمان کو قرآن مجید میں اپنے تعارف کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا، اور یہ مشرکین جو تھے وہ لفظ رحمان سے وحشت کرتے تھے، لہذا آگے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ وہ اپنے تعجب اور اپنے استحجاب کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ رحمان کون ہے۔ پروردگار عالم نے ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر وہ اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کی مدد سے کہ جو رحمان ہے رحیم ہے، اپنا تعارف ہی لفظ رحمان سے کروایا کہ وہ رحمت جو عمومی رحمت ہے کہ تم کافر ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، مگر خدا کی رحمت سے استفادہ کر رہے ہو۔ اس نے اپنی رحمت کو اس دنیا میں کفر اور شرک کی وجہ سے روک نہیں دیا، بلکہ اس کی ربوبیت، اس کے پالنے والے ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ تم کو عطا کرے۔ پھر اس کے بعد یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ تم لفظ رحمان سے وحشت کرتے ہو۔ تو یہاں پر ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم کہتا ہے کہ الرحمن، یہ ہے رحمان، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا جس کی قدرت ہر جگہ ہے، وہ ہے رحمان۔ پس البہی خبیرہ، تو پھر اس کے متعلق سوال کرو خبیرہ، اس سے کہ جس کے پاس خبر ہے، یعنی ایک تو خود پروردگار ہی سے پوچھو، سب سے زیادہ تو اسی کے پاس خبر ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ تمہارے درمیان رسول بھی موجود ہے، اس سے پوچھ سکتے ہو، وہ خدا ہی کا نمائندہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے خبریں اس کے پاس موجود ہیں۔ اب یہاں آگے بات بڑھتی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو خدا رحمان کو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور ان کی نفرت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی وحشت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے لکیر کا فقیر ہونا، جس میں اکثر بدقسمتی سے عوام مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ لفظوں کے استعمال میں بھی اپنے آباء و اجداد کی باطل اور جھوٹی تقلید سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ پروردگار عالم نے بار بار لفظ رحمان کو استعمال کیا، پروردگار عالم کی ایک انتہائی اہم صفت، اس کے لیے ایک انتہائی اہم لفظ، اور لوگوں کو اس سے مانوس بنایا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی
بابرکت ہے وہ ذات جعل فی السماء بروجا کہ جس نے آسمانوں میں بروج بنائے. اب تبارک کا لفظ یہ ہم پہلے بھی اس سے مانوس ہو چکے ہیں، اسی سورہ کے آغاز میں یہ لفظ آ چکا ہے، وہاں پر بھی یہ بات کہی گئی کہ بابرکت ہونے سے مراد ہے قائم اور دائم ہونا اور ذاتی حیثیت میں، یعنی پروردگار عالم کے لیے جب یہ تبارک کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کی ایک خاص شان ڈیولپ ہوتی ہے، اس لفظ کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ قائم بذات ہے اور دائم ہے، اس کو کہیں زوال نہیں ہے، نہ ماضی میں یہ کبھی زائل ہوا نہ مستقبل میں کبھی زائل ہو سکتا ہے. زمانہ اس کی خلقت ہے، وہ زمانے سے ماورا ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ تبارک الذی وہ ایسا ہے بابرکت جعل فی السماء بروجا کہ جس نے آسمانوں میں بروج بنائے. اب یہ بروج سے کیا مراد ہے؟ لفظ بروج برج کی جمع ہے جو ظاہر کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی جو نمایاں ہو. اسی لیے شہر کی چار دیواری یا فوجی مرکز کے اطراف کی دیواریں جو ہوتی ہیں جو بلند اور نمایاں ہوتی ہیں انہیں برج سے تعبیر کیا جاتا ہے. عورت بھی جب اپنی زینت اور آرائش کو نمایاں کرتی ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تبرجت المرأة، کہ خاتون جو ہے وہ تبرج کر رہی ہیں، یعنی اپنی زینت کو ظاہر کر رہی ہیں. اسی لیے ٹاورز اور بڑی بڑی بلڈنگیں جو اسکائی اسکریپرز ہوتی ہیں، محلات وغیرہ، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور آسمانی بروج فلک کی مخصوص صورتوں کی طرف اشارہ ہے. سال کے ہر موسم اور ہر موقع پر چاند اور سورج ان میں سے کسی نہ کسی کے مقابل ہوتے ہیں. مثلا جب یہ کہا جاتا ہے کہ سورج برج حمل میں ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ مذکورہ برج کی صورت فلکی کے برابر میں واقع ہے. یا جب کہتے ہیں کہ قمردار عقرب ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ قرہ ماہ عقرب کی صورت فلکی کے سامنے. یہ فلکی صورتیں ستاروں کے ان مجموعوں کو کہتے ہیں جو ہمیں خاص صورتوں میں دکھائی دیتی ہیں. یہ نوٹ کرنے والا ہے کہ یہ ستاروں کے مجموعے ہیں کہ جن کی ایسی صورتیں بن جاتی ہیں. یہ پیسج ہم نے آپ کے سامنے تفسیر نمونہ سے پڑھا اور کافی واضح بھی ہے، اور جو اس کے فن کے ماہرین ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے بہت سی ڈاکومنٹریز وغیرہ بنائی ہوئی ہیں. بہرحال اس کو اس طریقے سے مؤثر سمجھ لینا کہ جسے شرک لازم آتا ہو یہ تو بہت بڑی بدبختی ہوگی. پروردگار عالم نے اسے بھی اپنی قدرت کے اظہار کی طرف انتساب کیا ہے کہ دیکھو یہ ہے پروردگار عالم کی قدرت کہ جس نے آسمانوں کو پیدا بھی کیا، آسمانوں کے ساتھ زمین کو بھی پیدا کیا، جو ان کے درمیان ہے ان کو بھی پیدا کیا، اور پھر اس نے آسمانوں میں برج بنائے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس نے اس میں رکھ دیا سراجا، سراج کا مطلب ہے چراغ یعنی سورج، وقمرا منیرا اور چمکتا ہوا چاند، یعنی سورج اور چاند ان کو بھی پروردگار عالم نے پیدا کیا. وَهُوَ الَّذِي، اور خدا ہی وہ ہے کہ جعل اللیل والنہار خلفہ، کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا. رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے. لمن ارادہ ان یذکر، اس کے لیے کہ جو یہ چاہے کہ نصیحت قبول کرے، او ارادہ شکورا، یا شکر گزار ہونا چاہے، یعنی اس میں بھی نصیحت ہے اور اس میں بھی شکر گزاری کا موقع ہے. نعمت تو ہے ہی یہ بے شک، یعنی نصیحت کا مطلب یہی ہوگا کہ انسان ان سب کو دیکھے اور پیچھے موجود مدبر جو اس کی تدبیر کر رہا ہے، جو ان سب کو مینج کر رہا ہے، اس تک پہنچ جائے، خدا تک پہنچ جائے. اور شکر اس لیے کہ اگر سورج نہ ہو تو انسان کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اگر یہ رات نہ ہو تو انسان کہاں جی پائے گا سکون کے ساتھ، کہاں وہ آرام کر پائے گا. اب یہ پروردگار عالم نے جو مختلف نشانیوں کے ذریعے سے اپنے خدائے رحمان ہونے کو سمجھایا، اب اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنی رحمانیت کو سمجھانے کے لیے اپنے بندوں کو منزل تعارف میں پیش کیا کہ رحمان کے بندے کون. یہ بہت ایک اچھا سلسلہ ہے نصیحتوں کا، یہ جیسے بڑے جامع اوصاف ہیں کہ جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. کچھ مثبت ہیں کچھ منفی ہیں، یعنی وہ کہ جو ہونے چاہیے اور وہ جو نہیں ہونے چاہیے، دونوں کا ایک مجموعہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے بیان کر دیا ہے. پھر کچھ وہ ہیں کہ جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، کچھ وہ ہیں کہ جن کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، کچھ وہ ہیں جو اخلاقی معاملات ہیں. تو پروردگار عالم اب اپنے بندوں کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو خدا رحمان، تم رحمان کے لفظ سے چڑھتے ہو، وحشت ہوتی ہے، تو خدا رحمان وہ ہے کہ جس کے بندے ایسے ہوتے ہیں. تو سوچو کہ پھر خدا رحمان خود کیسا ہوگا. وہ عباد الرحمان، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو زمین پر جب چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ زمین پر قدم رکھتے ہیں. یعنی ایک عام نارمل انداز جو چلنے کا ہوتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا. بے شک
ان کی چال میں خواہ کا تکلف یا تصنع بھی نہیں ہوگا، بناوٹ بھی نہیں ہوگی، ایک فطری جو ان کی چال ہونی چاہیے اس طریقے سے وہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کا پیغام دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم سلامت رہو، پھر وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ نبی کا کام، رحمان کے بندوں کا کام، اماموں کا کام یہی ہے کہ وہ جاہل بندوں کو علم کے زیور سے آراستہ کریں، لیکن اگر کوئی ابو جہل بننا چاہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کے اوپر اپنا وقت ضائع کرنا قطعاً مناسب نہیں ہوتا، تو اس سے اعراض ہی کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے، احتمال ہو تو یقیناً اس کو سکھایا جائے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے جہل پر اصرار کرے اور اپنے آپ کو علامہ سمجھے تو ظاہر ہے پھر اس کے پیچھے وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر ان کی زشت اور ان کی جو پست باتیں ہیں انہی کے انداز میں ان کو جواب دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کو سلامتی کا پیغام دے کر اپنے وقت کو بچانا ہی مناسب ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں اس شان سے گزرتی ہے کہ وہ اپنے رب کے آگے کبھی سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کبھی حالت قیام میں ہوتے ہیں، مصلے پر ہوتے ہیں۔ بے شک وہ آرام کرتے ہیں، ان کو آرام کرنا چاہیے۔ رات آرام کے لیے، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، مگر رات کا ایک حصہ آرام کرنے کے بعد پھر وہ خاص طور پر سحر کا جو وقت ہوتا ہے، فجر سے قریب کا جو وقت ہوتا ہے، نماز شب ہے اور دیگر مناجات اور وظائف اور دعائیں اور نمازیں اور سجدہ اور قیام، اس میں وہ اپنا وقت لگاتے ہیں۔ والذین یقولون، اور یہ وہ ہے رحمان کے بندے جو یہ کہتے ہیں، یعنی ان کی مناجات کا ایک حصہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اتنے اچھے بندے مگر وہ اپنے آپ کو جہنم سے بری سمجھ کر تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو ان کی چال ہے، اس میں بھی تکبر نہیں ہوتا، ان کی دعا میں بھی تکبر نہیں ہوتا، وہ اپنے پروردگار عالم سے مسلسل جہنم کے عذاب سے گلو خلاصی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ یہی وہ شان ہے کہ جو ایک مومن کے انداز میں دکھنی بھی چاہیے۔ تو ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیو، ان عذابہا کان غراما، وہ عذاب تو وہ ہے کہ جس سے پیچھا چھڑانا پھر مشکل ہے، خدا نہ کرے کہ اگر وہ عذاب کسی کو مل جائے تو پھر اسے پیچھا چھڑانا بہت مشکل ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، وہ جہنم کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، تو نہ وہ شاہ خرچ ہوتے ہیں نہ وہ کنجوس ہوتے ہیں، یعنی خرچ کرنے میں بھی وہ اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ حد سے زیادہ خرچ کر دینا، اور اختار کا مطلب یہ ہے کنجوسی کا مظاہرہ کرنا۔ امام صادق علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے چنگریزوں کو ہاتھ میں لیا اور سارے کے سارے گرا دیے، یعنی اپنی مٹھی کو پورا کھول دیا، سارے گر گئے۔ فرمایا کہ یہ ہے شاہ خرچی، یہ ہے وہ اسراف کہ جس سے روکا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد ان چنگریزوں کو پوری چابک دستی سے، یعنی پوری قوت سے مٹھی کو بند کر لیا، کہا کہ دیکھو جس میں کچھ بھی نہیں گر رہا، یہ ہے کنجوسی۔ اور پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کھول دیا، کچھ گر گیا، کچھ رہ گیا، کہا یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن کہہ رہا ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ایک اعتدال ہونا چاہیے، ایک درمیانی راہ ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، خدا سمجھ کر اس کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس، یہ عقائد کا مسئلہ ہو گیا، توحید کا اہم ترین مسئلہ۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو نفس، کسی نفس محترم کو، یعنی جس کی حرمت اللہ نے قرار دی ہے، اس کو قتل نہیں کرتے الا بالحق، ہاں مگر یہ کہ حق کے ساتھ ہو، مثلا قصاص کی وجہ سے، یا میدان جنگ کا اگر معاملہ ہو جائے، سامنے والا باطل پر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ قتل ہوگا۔ ولا یزنون، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زنا نہیں کرتے، وہ بدکار نہیں ہوتے، بد کردار نہیں ہوتے، وہ اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے اعضاء مخصوص کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو ایسا کرے وہ بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ آیت نمبر 68 ہے کہ جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہو رہا ہے۔ پھر رحمان کے بندوں کی صفات مزید آگے بیان ہوں گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاج فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک فرقان کی آخری آیتیں، آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 77، 69 سے 77 تک، جس پر یہ سورہ فرقان مکمل ہو جائے گا،
اور پھر اس کے بعد سورہ شعراء کا بھی آغاز اسی صفحے پر ہو رہا ہے، اور وہ ہیں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4، ابتدائی 4 آیتیں۔ سورہ فرقان کے اختتام پر ہم نے یہ بحث دیکھی کہ پروردگار عالم نے عباد الرحمن کا ذکر کیا کہ رحمان کے بندے کون، اور اس پر کل گفتگو ہو چکی کہ گویا پروردگار عالم ان کے ذریعے سے اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ جب رحمان کے بندے ایسے ہیں تو سوچو کہ پھر خدائے رحمان کیا ہوگا۔ یہ بات گزر چکی کہ عرب اور مشرکین خاص طور پر رحمان کی لفظ سے ایک وحشت محسوس کرتے تھے۔ جن صفات کا ذکر اب تک ہو چکا ان میں یہ تھا کہ رحمان کے بندے اپنی چال میں انکساری رکھتے ہیں، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، وہ لاسٹ کیسز جو جاہلوں کے ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں، ان کو سلامتی کا پیغام دے کر گزر جاتے ہیں۔ ان کی راتیں عبادت پروردگار میں گزرتی ہیں، کبھی وہ سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ان کی دعا کا ایک جز کہ وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھ، اور پھر اس کے بعد اس کی کچھ کیفیت کا بیان، پھر اس کے بعد وہ خرچ کس طرح سے کرتے ہیں، وہ اسراف بھی نہیں کرتے اور وہ کنجوسی کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے، وہ اعتدال کی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ اگلی جو صفت پروردگار عالم نے رحمان کے بندوں کی بیان کی وہ ان کا شرک سے بری ہونا ہے، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ سمجھتے ہوئے، خدا کا شریک سمجھتے ہوئے نہیں پکارتے، اور نہ ہی وہ کسی کو ناجائز قتل کرتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ الا بالحق، ہاں مگر یہ کہ کسی کا قتل کرنا ہی حق ہو تو اس کا پھر پورا پروسیجر ہے کہ اس کے لیے عدالت اسلامی کے اندر باقاعدہ یہ ثابت ہو۔ پھر جو صفت ان کی بیان کی گئی کہ یہ لوگ زنا بھی نہیں کرتے، یعنی بدکار نہیں ہوتے، بد کردار نہیں ہوتے، اور اگر کوئی یہ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے انجام کو دیکھے گا، بڑا گناہ اس نے کیا اور پھر اس کا انجام اس کے سامنے آ جائے گا۔ اب اس کے بعد جو اس صفحے پر آیتیں ہیں ان میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ دگنا عذاب کیوں دیا جائے گا، جبکہ جو عذاب ان کے اوپر آنا چاہیے وہ تو اسی فعل کا آنا چاہیے کہ جو انہوں نے انجام دیا۔ تو یہاں پر ایک چیز تو ساتھ ہی ساتھ آ رہی ہے کہ وہ یخلد فیہ مہانہ، کہ وہاں پر ان کو ذلیل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ جو ذلت ہے وہی عذاب میں اضافہ۔ ایک اور بات بھی یہ کہی گئی کہ جو یہاں پر عذاب میں اضافے کی بات کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کئی دوسرے گناہوں کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، اگر وہ کافر ہے اور مشرک ہے جانتے بوجھتے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ مسلمان تو نہ ہوا، اور پھر یہ مسلمان نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے دیگر تمام احکام بھی جو کہ اس کی ذمہ داری بنتے ہیں ان کو وہ انجام نہیں دے گا۔ مثلا حج جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا للہ علی الناس حج البیت، کہ لوگوں کے ذمے پر ہے کہ اللہ کے گھر کا وہ حج کریں، یہ اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر کہ حج البیت کریں۔ مگر یہ لوگوں پر حق ہونے کے باوجود کوالیفائی کون کرتا ہے؟ کوالیفائی وہ کرتا ہے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد حج کے لیے جائے۔ اگر وہ کافر رہتے ہوئے جانا چاہے تو وہ ظاہر ہے کہ جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اصول فقہ کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے کہ الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول، کہ کفار جو ہیں مکلف ہیں یعنی ذمہ دار ہیں فروع دین کے بھی، جس طرح سے وہ اصول دین کے ذمہ دار ہیں۔ تو اگر وہ فروع دین پر عمل نہیں کرتے تو اس کا عذاب بھی ان پر اس وجہ سے آئے گا کہ چونکہ انہوں نے اصول دین کو قبول نہیں کیا۔ یہ بہرحال ایک تفصیلی بحث ہے کہ جس کو کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، یہاں پر تو صرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ بھی سمجھا دیا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اگر یہ لوگ بھی توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کو انجام دیں۔ وَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں اللہ نیکیوں کو لکھ دے گا برائیوں کی جگہ پر، یعنی برائیوں کو تبدیل کر دے گا نیکیوں کے ذریعے سے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کرے اور اعمال صالحہ کو انجام دے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو یہی وہ ہیں جو پورے طور پر اللہ سے لو لگائیں گے۔ یہاں پر پھر ہمیں سمجھ میں آ گئی بات کہ اب یہ جو حسنات لکھے جا رہے ہیں برائیوں کی جگہ پر، تو اس نے
نیکی کی تو نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ تو جو توبہ اس نے کی ہے خود اس کو اتنی بڑی نیکی مانا گیا کہ اس کی وجہ سے اس کے اعمال میں یہ تبدل اور یہ تبدیلی نظر آتی ہے کہ ان کے اعمال میں برائیوں کو ہٹا دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، اور ان کی جگہ پر نیکیوں کو درج کر دیا جائے گا۔ اور اس سے پچھلی آیت کے اندر بھی ایک رہنمائی ملتی ہے کہ جس طرح توبہ کرنے کی وجہ سے برائیوں کی جگہ پر نیکیوں کو لکھ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح توبہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان ایک مسلسل گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے کہ چونکہ اس نے برا عمل انجام دیا تھا اور اس نے توبہ نہیں کی، تو یہ گویا ایک تسلسل کے ساتھ اس سے ایک حرام کام کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ وہ کام جو اس کے ذمے پہ تھا، وہ جو اس نے نہیں کیا، اس کا ایک ارتکاب اس سے ہو رہا ہے یا اس کی ذمہ داری پر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بھی عذاب کے اضافے کی ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ آگے پروردگار عالم نے مزید یہ ارشاد فرمایا کہ والذین لا یشهدون الزور، یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی نہ یہ جھوٹی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ الزور جھوٹ، لا یشهدون گواہی دینا، لا یشهدون یعنی گواہی نہیں دیتے، الزور جھوٹی گواہی۔ اور اس کے علاوہ بھی الزور کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی محفلیں کہ جو لہو و لعب کی محفلیں ہوتی ہیں، یاشی کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ وہاں پر جا کر اپنا نام ان شریک ہونے والوں میں نہیں لکھواتے، اس سے وہ دور رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب یہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو پھر وہاں سے وہ اپنے شان اور مقام کو لیے ہوئے دامن بچا کر گزر جاتے ہیں، یعنی نہ وہ اس کا حصہ بنتے ہیں نہ اس کی طرف نظر ڈالتے ہیں، وہ اس گندگی سے لطف اندوز ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنے کردار کو پاکیزہ بھی رکھتے ہیں، اور اگر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر وہاں سے وہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب ان کے رب کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، انہیں یاد دلایا جاتا ہے، تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اس کے آگے اندھے اور بہروں کی طرح سے گر نہیں پڑتے۔ یعنی کہ وہ افراد ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیتوں کو اپنے لیے سرمایہ فکر قرار دیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں ان آیتوں کے اوپر، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ افراد کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو صرف اور صرف قرأت تک محدود کر لیا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کی قرأت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی برکتیں ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے، مگر کیا قرآن مجید غور و فکر کی کتاب نہیں ہے؟ یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جو اس مسئلے کو حل کرتی ہے اور رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ صاف دل کے ساتھ، پاکیزہ دماغ کے ساتھ انسان طالب علم بن کر قرآن مجید کے سامنے بیٹھے اور قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، جہاں سمجھ میں نہ آئے توقف کرے، خود سے خواہ جلدی کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش نہ کرے، مگر پروردگار عالم نے جو اس کو شعور دیا ہے اس کو استعمال کرے اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن کے سامنے طالب علم بن کر قرآن کو سکھانے کی کوشش نہ کرے۔ تفسیر بالرائے کا ارتکاب اسی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن انسان اگر واقعاً سمن و امیانن نہ ہو، کھلے کانوں کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھے، تو یقیناً یہ کتاب بہت ہی زیادہ فکر کو مہمیز دینے والی ہے، اس کو تحریک دینے والی ہے۔ والذین یقولون، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو یہ دعا مانگتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ رحمان کے بندوں کی دعا کا ایک حصہ گزر چکا ہے جس میں انہوں نے اپنے بارے میں یہ دعا مانگی تھی۔ بالکل آغاز میں جہاں یہ بات آئی تھی کہ اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھ۔ اب یہاں پر رحمان کے بندے اپنی اولاد کے بارے میں دعا مانگتے ہیں، یعنی اب دیکھیے کہ یہ ذمہ دار والدین ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں دعا مانگتے ہیں کہ حب لنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، حب لنا ہمیں عطا کر، من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں اپنی ازواج اور اپنی اولاد ان کے ذریعے سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں صاحبان تقوی کا سربراہ پیشوا قرار دے۔ یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جو نہ اپنی فیملی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں، نہ سوسائٹی اور معاشرے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے۔ یعنی یہ وہ افراد ہیں جو اندھیرے میں چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان افراد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس مرتبے اور مقام پر پہنچے کہ جہاں پر وہ دوسروں کے لیے
ایک ہدایت کا ذریعہ بن سکیں، اپنے کردار کو وہ اتنا پاکیزہ بنا لیں کہ جس کے بعد دوسرے افراد ان کے ذریعے سے حق اور ہدایت تک پہنچ سکیں۔ یاد رکھیے گا چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت پیارا فرمان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کونوا دعاۃ الناس الی اللہ بغیر السنتکم، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بنو اس طرح کہ تمہیں اپنی زبان استعمال نہ کرنا پڑے۔ اب وہ شخص کہ جس کا یہ کردار ہو، اتنا اعلیٰ کردار ہو، یقیناً اس کے کردار کی وجہ سے دوسرے لوگ اس دین کی طرف جذب ہوں گے، اس نظام کی طرف جذب ہوں گے، اس نظریے کی طرف جذب ہوں گے، ایبزارب ہوں گے۔ ان کو اس کے اندر ایک چارم فیل ہوگا کہ جس کا یہ شخص عقیدہ رکھتا ہے۔ تو یہ رحمان کے بندے جب اس طرح کے کردار کو اپنے اندر پوری طرح سے ڈھال لیں گے، اپنے آپ کو اس کردار میں ڈھال لیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی بنے گا کہ وہ رحمان کے تعارف کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اس طرح سے تو سوسائٹی کے اندر وہ افراد جو پوٹینشلی تقویٰ رکھتے ہیں ان کو بھی یہ خدا کی طرف لے آئیں گے، ان کو بھی یہ خدا کی طرف قریب کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ مسلمان ہے تو بے شک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور اسی طرح سے اگر وہ اور زیادہ مومن ہے، اثناعشری ہے، تو پھر وہ اپنے معصوم اماموں کی طرف لے آنے کا سبب بنے گا۔ یہیں پر ہمیں پھر ایک مرتبہ چھٹے امام کی وہ حدیث یاد آئی کہ کونوا لنا زینن، کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگ و آر مت بنو، یعنی تمہارا کردار ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر لوگ دین کی طرف آنے والے بنے۔ پھر ظاہر ہے کہ امامت کا جو اعلیٰ ترین مصداق ہے وہ تو خود اہل بیت اور معصومین ہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے کردار سے لوگوں کو دین کی طرف جذب کیا۔ پھر ان کے سردار خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے اس صفت کو بیان کیا ہے جو یہ پچھلی تمام صفات کو انکمپس کر لیتی ہے، ان سب کا خلاصہ۔ اولئک یجزون الغرفہ، یہ وہ ہیں کہ جن کو جزا کے طور پر وہ بالا خانے دیے جائیں گے، غرفہ دیے جائیں گے، وہ مکان دیے جائیں گے، بما صبر، ان کے صبر کی وجہ سے۔ یعنی یہ جو صبر ہے یہ ان تمام صفات کے اوپر حاوی ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کے لیے وہاں پر جو پیغام ہوگا وہ تحیت اور سلام کا پیغام ہوگا، ان سے سلام اور آداب و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے گا۔ وہاں پر آپ پڑھ چکے کہ وہ افراد کہ جن کے لیے عذاب ہے ان کے لیے کہا گیا کہ یہ رہیں گے وہاں پر ذلیل ہو کر، مہانہ کا لفظ ہے، اور یہاں پر یہ کہ تحیتم و سلامہ، آداب اور سلامتی کا پیغام ان کے لیے ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقامہ، وہ رہنے کا کتنا اچھا مقام ہے اور کتنا اچھا ٹھکانہ ہے۔ آخر میں پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر اپنی بے نیازی کو بیان کرتا ہے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرا پروردگار تمہاری پرواہ نہ کرتا اگر تم دعا نہ مانگو۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اب تم نے تو جھٹلایا ہے تو اس کے نتائج تمہیں بھگتنا ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اگر تمہاری اس کی بارگاہ میں دعا اور التجا نہ ہو تو اس کی خصوصی رحمتیں اکثر متوجہ نہیں ہوتی۔ بہت سی یہ چیزیں جو پروردگار عالم نے ویسے ہی نعمتوں کی صورت میں انسان کو دے دی ہیں، مگر بہت ساری چیزیں ہیں جو خدا کی رحمتوں کی صورت میں متوجہ ہوتی ہیں جب انسان خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے، یعنی دعا کی اپنی تاثیر اور اپنا ایک اثر ہے۔ لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ رحمتیں بھی خدا کی طرف سے متوجہ نہیں ہوتی۔ اور اس کیس کے اندر مثلا مشرکین کے کیس کے اندر فقط کذبتم، ایمان لانا کیسا، دعا مانگنا کیسا، تم نے تو جھٹلا دیا۔ فسوف یکون لزاما، تو پھر اس کے نتائج تمہیں بھگتنا پڑیں گے، یعنی تم رحمت خدا سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اوپر یہ سورہ فرقان الحمدللہ مکمل ہوا۔ پھر اس کے بعد سورہ شعراء ہے، کیونکہ اس کے اختتام پر ہم دیکھیں گے شعراء سے متعلق، شعراء کی سینس، شاعروں کی، پوئٹس کی، ان کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی ہیں، لہذا اس سورہ کو سورہ شعراء کہا گیا۔ اس کی کل 227 آیتیں ہیں، البتہ یہ سورہ مختصر ہے، یعنی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، مگر آیتوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ مکی سورہ ہے، یعنی یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ تاسین میم یہ حروف مقطعات میں سے موجود ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ شعراء کے بعد جو اگلا سورہ ہے، یعنی یہ تو 26واں سورہ ہے، پھر 27واں سورہ سورہ نمل ہے، اس میں تاسین اسٹارٹ میں ہمیں نظر آئے گا، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سورہ قصص میں تاسین میم ہمیں نظر آئے گا۔
تو یہ تینوں سورے جو ہیں وہ تواسین کہلاتے ہیں کہ جن کے آغاز میں تحسین ہمیں بہرحال نظر آتا ہے. جناب موسیٰ اور علیہ السلام اور فرعون کی گفتگو، اس کی تفصیل اس سورے کے اندر ہمیں نظر آئے گی، اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں کہ جن کا ذکر اس کے اندر کیا گیا. تو ابتدائی جو 4 آیتیں ہیں ان میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پھر اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کا سہارا جو سب کو فیض پہنچانے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ارشاد ہوتا ہے تاسین میم، یہ حروف مقطعات ہو گئے، اور فوراً پروردگار عالم نے قرآن مجید کا ذکر کیا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلی ہوئی صاف کتاب کی آیتیں ہیں. اور پھر ایک بات جو 11ویں امام کی ہے کہ ان حروف مقطعات کے ذریعے سے پروردگار نے متوجہ کیا کہ یہ قرآن، یہ کتاب انہی حروف سے مل کر بنی ہے کہ جن کو تم روزانہ استعمال کرتے ہو. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو حروف وہی ہیں، ان کو جوڑ کر تم بھی ایسا کوئی کلام بنا کر لے آؤ، ایک سورہ بنا کر لے آؤ. تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلی ہوئی صاف کتاب کی آیتیں ہیں. لعلک باخع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین، یہ سورہ کہف میں بھی اس مضمون کو ہم پڑھ چکے ہیں. پروردگار فرماتا ہے کہ شاید اے حبیب آپ جان دے دیں گے اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ختم. لیکن بس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک ہمدردی اور غم رکھتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ سارے مشرکین جو ہے وہ مومن بن جائیں. لیکن بہرحال ایک ایجنڈا دیا گیا ہے جس کے مطابق زبردستی تو کرنی نہیں ہے، ورنہ تو خود پروردگار عالم ہی زبردستی کر دیتا. اسی چیز کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے ان نشاء، اگر ہم چاہتے ننزل علیہم من السماء آیتن، تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیتے کہ فظلت اعناقهم لها خاضعین، کہ زبردستی ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جاتی. نہ یہ ہم نے کرنا ہے، یہ ہماری منشا کے خلاف ہے. ہم تو اسی طرح رسولوں کے ذریعے سے پیغام دیں گے، اتنے معجزات دیں گے جو کنونس کرنے کے لیے کافی ہو. پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص نہیں ایمان لانا چاہتا تو یہ اس کا اپنا چوائس ہے، آخر میں اس کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. جبری ایمان خالق کے نظام کی حکمت کے خلاف ہے، اس لیے دنیا میں کافر کا وجود ہے. پھر ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ رنج محسوس نہ کریں. یہ 4 آیتیں ابتدائی مکمل ہوئی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.